अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 12 अप्रैल 2026। जब सुबह एक इंतहाई अहम और खुसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली। ईरानियन हुकाम का मौक़िफ़ भी मोर और लेस आपके सामने है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा आपके सामने। लेकिन इन मुज़ाकरात से निकला क्या? मुज़ाकरात नाकाम हो चुके, दोबारा ईरान अमरीका खतरनाक खौफनाक जंग की जानिब जा रहे हैं या अभी कुछ उम्मीद बाकी है? देखिए, जेडी वैंस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सुबह सवेरे को 7 बजे के आसपास, अमेरिकी मीडिया को उन्होंने वहां पे मदऊ किया, कुछ सवालात भी लिए और उसके 45 मिनट बाद एग्जैक्टली वो नूर खान एयरबेस से वापस चल दिए। जब वापस जा रहे थे, फील्ड मार्शल और इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा और मोहसिन नकवी हमरा थे। उनसे मिलते हुए जब गए, सीढ़ियां जब चढ़ रहे थे तो जाने से जहाज़ के अंदर दाखिल होने से पहले जेडी वैंस को हमने देखा। विजुअल्स आप भी अगर गौर से देखें तो एक बड़ा मानी खेज इशारा उसने किया। वो इशारा क्या धमकी थी या एक थकावट का इजहार था, मायूसी का इजहार था? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शायद जो अभी लोग जानना चाह रहे हैं देखने वाले, कि हुआ क्या, निकला क्या, किस मुद्दे पर फड्डा था? ईरान ने क्या सरेंडर करने से इनकार कर दिया? ईरान क्या आखिरी हद तक जाने को तैयार हो चुका है? और क्या ये आखिरी दौर था? अगर इत्तफाक राय नहीं हो सका तो कोई मजीद दौर हो सकता है? ये वो सवालात हैं जो आप सबके जहन में, इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो ये कहता है, जब सुबह सवेरे सारी रात तो हम जागते रहे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, अभी आएगी, लेकिन जो लोग मुझे एक्स पे फॉलो करते हैं, हमने अर्ज़ किया था मजीद इंतज़ार फरमाएं, क्योंकि ये 3-4 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही थी। मुज़ाकरात कंक्लूड हो रहे थे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि एक और दौर इतवार की सुबह छोटी सी मुख्तसर ब्रेक के बाद शुरू हो, लेकिन अमरीकी हुकाम के मुताबिक डेड एंड पे मामला जा चुके थे। लेकिन इसमें भी 2-4 बड़ी अहम नुक्ते हैं। पहले देखिए जेडी वैंस कहता क्या है, जो उसका अहम तरीन ऑपरेटिव पैराग्राफ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मैं आपको सुना देता हूं। वो कहता है, वी हैव हैड अ नंबर ऑफ सब्सटेंसिव डिस्कशंस विद द इरानियंस, दैट इज द गुड न्यूज। अच्छी खबर यह है कि अहम तरीन मामलात के ऊपर, निकात के ऊपर तफसीली सब्सटेंसिव गुफ्तगू हुई है ईरानियन जो मुज़ाकरात कार आए हुए थे उनके साथ। ये एक तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात थे, आप सब भी इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि इनकी जो थकावट थी, तवालत थी, वो मुज़ाकरातकारों के चेहरों पर, उनकी बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आसाब के ऊपर भी छाई हुई थी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर ये राब्ते में भी थे, दोनों अपने अपने हुकाम के साथ, बिलखुसूस जेडी वैंस और दीगर, ट्रंप और पीट हेग्सेट के साथ, इनके साथ जर्नैल भी आए हुए थे सेंटकॉम के। तो ये कहते हैं अच्छी खबर ये कि तमाम मामलात पर सब्सटेंसिव गुफ्तगू हुई। द बैड न्यूज़ इज़ दैट वी हैव हैड नॉट रीच्ड एन एग्रीमेंट। बुरी खबर यह है कि हम इन मुज़ाकरात में किसी एक मुआहदे पर इत्तफाक राय नहीं कर सके। दिस इज़ द न्यूज़। फिर वो कहता है, आई थिंक दैट्स बैड न्यूज़ फॉर ईरान मच मोर देन अस। हमारे लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए एक बुरी खबर है। अब हुआ क्या है, जो अमेरिका ने कहा है, कहने का मकसद ये था उनका, अपना बाबा ऊपर करने के लिए, कि हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, उनसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ज़हरी सी बात है, जंग के बाद जो पोजीशन है ट्रंप की, उनकी हुकूमत की, एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक ऐसी डील उन्हें चाहिए थी जहां वो ये बता सकते कि देखें, ईरान तमाम तर बातों से, तमाम तर हमारे मुतालबात के ऊपर सरेंडर कर चुका है, हम फातेह होकर ईरान को कायल करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी फतह होती है, आगे मिड टर्म में भी जा रहा है। उसके पोलिटिकल मुकामी जो पॉलिटिक्स है उनकी और इंटरनेशनल जो साख है, अब उसके बचाने का ये मिशन था। आप देखें ना, रात भर और उससे पहले मीडिया में जो गिमिक्स होते रहे, जो मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर तबसरे करते रहे, वो जी आपने हुर्मस का मसला है, वो जी सऊदी अरब जा रहे हैं शहबाज शरीफ अचानक, क्योंकि आपने हुर्मस को मैनेज करने के लिए इलाकाई फोर्स बनेगी पाकिस्तान सऊदी अरब, उसलिए मशवरा करने जा रहे हैं। वो खबर बिल्कुल गलत थी। रात गए भी हम ट्वीट की सूरत में बता रहे थे कि नहीं, मुद्दा कुछ और है, बात कहीं और फंसी हुई है। बात यह है कि ईरान कहता है कि हम अपनी बुनियादी हुकूक, जो हमें बाकी दुनिया की तरह, बाकी ममालिक की तरह हुकूक हासिल हैं, उनसे दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम अपनी शहादतों को, हम अपनी आवाम को, अपना जो हक है एग्जिस्ट करने का या अपने आप को दिफा करने का, वो सरेंडर नहीं कर सकते। हम अपने आप को गिरवी नहीं रख सकते। ये बड़ी सादा सी बात है जो ईरानियन हुकाम, ईरानियन मीडिया इस हवाले से अपने जो मुज़ाकरातकार थे उनको कोट करके, कोट किए बगैर गाहे गाहे खबर दे रहा था और उनकी इंटेंट हमें नजर आ रही थी। सादा सी बात थी। लेकिन ये जब अमेरिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो ज़ाहिर बात है, एक नायब सदर हैं, एक ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट आई, तो उसके बाद ये मामलात वाजे हुए। वो कहते हैं, वी विल सी, अब जो कदरे उम्मीद की बात थी, वी विल सी इफ द ईरानियंस एक्सेप्ट इट और नॉट। क्या हम देखते हैं, हमने वाजे अपनी जो रेड लाइन है, सुर्ख लकीर है, वो बता दी है
ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں اس جملے میں میرے لیے ایک امید تھی، کیونکہ میں امن پسند ایک شہری ہوں، مجھے امن کی اور امن معاہدے کی نوید ہے، اس کے باوجود کہ مایوسی ہوئی 21 گھنٹے کے بعد، لیکن یہ جملہ بڑا معنی خیز کہ we will see if the Iranians accept، ہم دیکھیں گے کہ کیا ایران ہمارے معاملات کو، شرائط کو، آفر کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ بات تھی اس کا، وہ پیراگراف اس کی گفتگو کی، جس میں امید ابھی باقی ہے۔ مذاکرات کا اس کی بنیاد پہ ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے تمام علاقائی فورسز پاکستان دوبارہ حرکت میں آئیں گے، ایران بھی اپنی قیادت سے مشورہ کرے گا، تو ایک امید ہے اس بیچ میں نعرے اور بڑکیں بھی لگیں گی، اس بیچ میں تانے بھی سننے کو ملیں گے۔ لیکن اہم بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں، اس نے جب پریس کانفرنس شروع کی تو ایرانینز نے بھی جو گفتگو کی ابھی تک، انہوں نے پاکستان کا جو کردار تھا اس کو بے حد سراہا۔ مثلا جے ڈی وینس نے خود کہا کہ جب اس نے پریس کانفرنس شروع کی، گڈ مارننگ اس نے کہا، صبح بخیر، اور کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو پاکستان کا وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل جو ہیں، انکریڈیبل ہوسٹ، اور اگر اس میں مذاکرات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ایران اور ہمارے بیچ تصفیے کی وجہ سے ہے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پاکستان کی بہت انہوں نے اس سے تعریف کی، اور ایران بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ اب تاحال جو مذاکرات ہیں، اگر تو یہ کہا جائے کہ جی کسی نتیجے پہ پہنچے، بالکل نہیں پہنچے، خدشے کو جنم دے کے جا رہے ہیں، خطرے کو جنم دے کے جا رہے ہیں، اور پاگل پن کو جنم دے کے جا رہے ہیں، اپنے اپنے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تاحال اس میں اگلا جو دور ہے اور طریقہ کار ہے، اس کا تعین بھی نہیں ہو سکا۔ پھر ایرانینز کے حوالے سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے بتایا کہ اس مذاکراتی نشست کے دوران 2 بار پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی، 1 بار پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ یہ یعنی 11 اپریل کو کوئی 1-1:30 بجے دوپہر کے وقت مذاکرات شروع ہوئے، اور پھر یہ 21 گھنٹے کی طوالت کے بعد ختم ہوئے جب جے ڈی وینس پریس کانفرنس کرنے آئے۔ مسئلہ وہی تھا کہ میکسیملسٹ اپروچ تھی، انتہا پہ گئے ہوئے تھے مطالبات فریقین کی جانب سے، لیکن جو مدعا اب آپ پوچھیں گے کس وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، میں نے کہا نا جو میڈیا پہ آ رہی تھی چیزیں اس کے برعکس ہے۔ جے ڈی وینس کی گفتگو سے تاثر یہ ملا، اور ایرانی رد عمل سے تاثر یہ ملا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی جستجو بھی نہ کرے، دوبارہ کوشش بھی نہ کرے، اور کیونکہ اس کی اپنی پریس کانفرنس میں ایک جملہ تھا کہ ہم نے ان کی جو ایسی تنصیبات ہیں وہ تو تباہ کر دی ہیں، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ یقین دہانی چاہیے کہ ایران کی انٹینشن میں یا ان کے ریزالو میں یہ شے ایگزسٹ بھی نہ کرے، یعنی ان کے پاس سوچ بھی نہ آئے کہ وہ ایسا کوئی ہتھیار بنائیں گے دوبارہ، یہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی ہمیں ایشورنس دے، بالکل ویسے جیسے ایران سرٹن معاملات کے اوپر ایشورنس چاہتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا، افسودہ یورینیم کے جو سٹاک پائل ہیں، کوئی 460 کلو گرام بنتے ہیں، وہ اس کی حوالگی اور جوہری ہتھیار رکھنے کا حق یا بنانے کا حق، یہ مدعا تھا۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جناب آیت اللہ جب تک زندہ تھے شہادت سے پہلے، تو ان کے بارے میں ایک بڑی پبلکلی ایک ان کے فتووں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے جوہری ہتھیار نہیں بنانے، جس حد تک ہو چکا کام جو پرم حق کے دفاع اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ امریکی حکام کو اب سمجھ آئے گی کہ اصل میں وہ بہت بڑا لاس ہوا، ان کی وجہ سے تو ایران اس آخری حد تک نہیں جا رہا تھا، ان کا فتویٰ تھا اس سلسلے میں، تو آپ نے انہیں ہی شہید کر دیا، اسرائیل کے کہنے کے اوپر ٹارگٹ کر دیا ایک نہتے شخص کو جو بیٹھا ہوا اپنے عام سے حجرے میں، عام سے رہائش گاہ میں، کسی ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر نہیں گیا، روس نہیں گیا، بلکہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی یعنی وہ بیج ہیں بوئے ہوئے اس جنگ میں، جس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انٹینٹ چاہیے۔ جب وہ انٹینٹ تھی، جب وہ سب کچھ فتوے کی صورت میں موجود تھا، تب آپ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ تو مدعا مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ جوہری ہتھیار اور یورینیم افسودہ والا معاملہ وہ بیسیکلی 2 نکات تھے، ایسٹ جو منجمد کیے ہوئے تھے اثاثے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور پیش رفت ہوئی، اسی لیے بینکس کے، سینٹرل بینک کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ماہرین بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہرمز کو ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا کیونکہ ٹرمپ رات گئے، وہ اپنے معاملات کرتا رہا کہ ہم اسے کھولنے جا رہے ہیں، ہم نے 2 ویسلز بھیجی ہیں، وہ جو سب یعنی مرینز وہ جو سمندر کے اندر جو لگی ہوئی ہیں سرنگیں، انہیں ہٹانے کے لیے، تو ایران نے بعد میں رات گئے بتایا تھا نقشے کی صورت میں کہ یہاں خالی ویسلز کچھ گزری ہیں،
امریکہ ابھی تک نہیں آیا. یہ بات تو ثابت ہے کہ 40-45 دن انہوں نے وہاں سے امریکی کوئی ملٹری ویسل جو ہے وہ نہیں گزرنے دی. وہ اپنی جگہ درست ہے. میکنزم کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو مدعا اصل میں ان دو نکات کے اوپر تھا اور کوئی معاملہ نہیں تھا. کیونکہ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ بھی جس حالت میں ٹرمپ سرکار ابھی ہیں تو ان کے پاس پھر واضح میڈل کیا ہوتا؟ واضح میڈل یہی ہوتا کہ دیکھیں ہم گئے تھے مذاکرات میں, ہم نے ایران سے لے لیے کمٹمنٹ, ایران نے سرنڈر کر دیا کہ وہ کبھی بھی یورینیم افزودہ نہیں کریں گے مزید, وہ ہمیں واپس کریں گے یا IAEA کو واپس کریں گے, اور دوسرا جوہری ہتھیار بنانے کے جو حق ہے ان کا اس سے دستبردار ہوئے ہیں. ہم نے پوری دنیا کو بچا لیا ہے, ایران اب نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا. یہ تھی بہت بڑی ون ون سچویشن. لیکن وہ بھی آگے سے ایران والے وہ کہتے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں مذاکرات سے بغیر کسی کامیابی کے, کیونکہ ہم نے اپنے شہداء, عسکری سیاسی قیادت جو شہید ہوئے, بچے, اور اپنے جو حق ہے ہمارا ایگزسٹ کرنے کا, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہی نہیں, اب آ جاتے ہیں اس نقطے کے اوپر جب JD وینس رخصت ہوتا ہے نور خان ایئر بیس سے. وہ جب رخصت ہوتا ہے تو ملتا ہے آرمی چیف سے, ڈار صاحب سے, محسن نقوی سے, اور سیڑھیوں کی جانب چل پڑتا ہے ریڈ کارپیٹ پر. سیڑھیاں جب چڑھ کے جہاز کے اندر جو داخل ہونے کا راستہ ہے وہاں پہنچتا ہے تو وہ پیچھے ہاتھ ہلاتا ہے, اور ساتھ ہی جو رائٹ ونڈو ہے جہاز کی, رائٹ سائڈ ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے, اس سے جہاز کو یوں تھپ تھپاتا ہے کہ میں نے اس کو 2 دفعہ رپیٹ کر کے دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے مایوسی تھی کہ یار یہ کیا ہوا. سمجھ رہے آپ میری بات؟ یہ مایوسی کا ایک ایسے ہلکی سی تھپکی تھی جہاز کو کہ چلیں. اس میں واضح طور پر اس کی ایک جھلک اس جیسچر میں نظر آئے. انسان جب تھکا ہو اور بے نتیجہ نکلے تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں. اس بیچ میں آپ نے انڈین میڈیا کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے, جو آپ دوبارہ سے چالو کر دیے گئے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان ناکام ہو گیا. پاکستان ناکام نہیں ہوا, پاکستان کامیاب ہوا ہے. پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے, پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. مسئلہ اب 2 ممالک کے بیچ اپنی اپنی پوزیشن کا ہے. میرا نہیں خیال ذاتی طور پر, اس کے باوجود کہ مایوس کن اختتام اس کا ہوا, میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر آپ کوئی بڑی جنگ دیکھیں گے, بلکہ اب دوبارہ ایفرٹس ہوں گی جس کے نتیجے میں ایک نئی راہ, نئے مذاکرات کار اور ایرانی جو جواب ہے اس کا انتظار کرتے ہوئے ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. فار ناؤ پاکستان کے لیے تو آل وینٹ ویل. مسئلہ اب ان 2 ممالک ہے جن کے بیچ یہ مسئلہ پیدا ہوا, اور وہ اتنے زیادہ راؤنڈز کے باوجود بھی کسی کنکلوسیو ایشو پر نہیں پہنچ سکے. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, اس بیچ میں پٹے کھول دیے گئے ہیں, کیونکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے وہ ترک جو صدر ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ترکی کے اوپر الزام عائد کریں کہ ایک معاملات کے اوپر. اور ترکی کی وزارت خارجہ نے پھر رات گئے بھرپور سٹیٹمنٹ جاری کی, اس کو تشبیہ دی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ترک جو وزارت خارجہ ہے ہٹلر سے, اور کہا کہ یہ نسل کشی کر رہا ہے مختلف علاقوں میں, چاہے فلسطین کے ہوں, لبنان کے ہوں یا ایران کے ہوں. تو وہاں بھی مجھے خدشہ ہے کہ یہ ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے. اس صورت میں تباہی و بربادی, جو کچھ لوگوں کی رائے بھی ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے. خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں جو دن بھر ہم اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم.